السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاریخ کا ایک صفحہ میرے سامنے موجود ہے اور اس کتاب کا نام ہے جنگ آزادی، واقعات اور حقائق، جو کہ 1957 میں لاہور میں چھپی میاں محمد شفیع صاحب نے۔ 1857 کے واقعات بہت ہی بوسیدہ حالت میں یہ کتاب ملی ہے، جن سے آپ کو تلاش کرنی ہو لائبریریز میں شاید مل جائے۔ ایک صفحہ میں پیش کروں گا: خون کی ہولی، دہلی کیسے لٹا، دہلی پر کس طرح انگریز حملہ آور ہوا۔ تاریخ ہے جناب 20 اکتوبر 1857۔ جب ہزارہا مسلمان مارے گئے تو ان کی لاوارث بیویاں، کنواری بیاہی لڑکیاں، بہنیں، مائیں بے سہارا رہ گئیں۔ ان میں بہت سی عورتوں نے انگریزی فوج کے مسلمانوں سے شادی کر لی اور بعض نے بدچلنی کا پیشہ اختیار کیا۔ بہادر شاہ ظفر کی ایک بیٹی ربیہ بیگم نے روٹیوں سے محتاج ہونے کے سبب دلی کے مشہور حسینی باورچی سے شادی کر لی۔ بہادر شاہ ظفر کی دوسری بیٹی فاطمہ سلطانہ پادریوں کے زنانہ اسکول میں معلمی کا پیشہ اختیار کر گئیں۔ اگر کوئی شخص ایک خمیری روٹی یا مٹھی چنے یا کوڑیوں کو تقسیم کرتا تو مسلمان عورتوں کے غول جمع ہو جاتے۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو سال میں 2 مرتبہ ہزاروں روپے کی خیرات اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیا کرتی تھیں۔ حالات اس طرح سے دیگرگوں تھے کہ نہ ضبط تحریر میں لایا جا سکتا ہے، نہ کوئی ایسا انداز ہے کہ جو بیان کیا جائے۔ سر ٹامس ولیم ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہماری فوج دلی شہر میں داخل ہوتے ہی وہ تمام لوگ جو گلی بازاروں میں چلتے پھرتے نظر آتے فوراً سنگینوں سے چھدوا دیے جاتے۔ اگر ایک گھر میں 40-50 ایسے آدمی ہوتے جو ہمارے خوف سے پناہ گزیر تھے اور ہماری معافی کا جنہیں یقین تھا، وہ بھی ان سنگینوں سے فوراً ذبح کر دیے جاتے۔ بے گناہ شہری جو ہاتھ جوڑ کر ہم سے رحم کی درخواست کرتے، گولیوں سے اڑا دیا جاتا، کانپتے ہوئے بوڑھوں کو کاٹ دیا جاتا۔ ٹامسن کسی مصنف کی تحریر کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ اب ہم شہر میں نہیں جاتے، اس لیے کہ کل ایسا دردناک نظارہ دیکھا جس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ رستہ ہے جہاں ہم نے 20 عورتوں کی لاشوں کو کپڑوں کی شالوں میں اس طرح لپٹے دیکھا کہ ان کے سر اترے ہوئے تھے، اور ان کے سروں کو خود ان کے شوہروں، ان کے بھائیوں، ان کے باپوں، ان کے رشتہ داروں نے کاٹا تھا۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ غیرت میں آ کر شوہروں نے، بھائیوں نے، باپوں نے خود اپنی کنواری اور بیہاتا اور اپنی بیویوں کے گلے کاٹے تاکہ انگریزی سپاہی ان کی عصمت دری نہ کر سکیں، اور وہ خود ہم سے لڑنے پر آمادہ ہوئے۔ وہ ہم سے کیا لڑتے؟ فوج سے سویلین کیا لڑ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر میں سب کے سب مارے گئے۔ کہاں تک لکھا جائے؟ خونریزی اور تباہی کی ایسی بربریت ہے کہ جو چھپا دی گئی اور دنیا کو اس کے بارے میں نہیں معلوم، اور انگریز مہذب بنا پھرتا ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، پھانسیاں کس طرح دی جاتی تھیں۔ دہلی کی ایجنسی میں ججرا، پاٹوی، دوجانہ، لوہارو، بلب گڑھ اور بہادر گڑھ کی ریاستیں تھیں۔ ان میں جو سب سے بڑی ریاست تھی اس کا نام ججر تھا، جس کی آمدنی اس وقت 8 لاکھ روپے تھی۔ غیرت مند نواب عبد الرحمن اس کے امیر تھے۔ تاریخ تھی 20 اکتوبر 1857، جب شہر مکمل طور پر تباہ ہوا اور عزت داروں کا ماتم کر رہا تھا۔ نواب اس جرم میں گرفتار کر لیے گئے کہ انہوں نے میکاٹوف صاحب کو پناہ نہ دی اور بہادر شاہ ظفر کے پاس عرضیاں بھیجی، اور اس جرم میں انہیں پھانسی دی گئی۔ پھانسی کس طرح دی جاتی تھی کہ چنگیز، اوٹیلا اور ہلاکو کی یاد بھی جو ہے وہ ان کے آگے ہینچ تھی۔ انگریز صرف جان نہ لیتا تھا بلکہ تڑپا کر، ترسا کر مارتا تھا۔ پھانسی نہایت بے پرواہی سے دی جاتی تھی۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ صرف رسہ درخت سے باندھ دیا جاتا اور بے گناہ کے گلے میں پھندر ڈال کر لٹکا دیا جاتا اور اسے گھنٹوں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، اور اس کے ہاتھ خاص طور پر کھلے چھوڑے جاتے، اور پھر اس رقص کو وہ شراب کے جام لے کر ہنسا کرتے تھے، اور سسک کے انسان کی جان اس کے جسم سے نکلا کرتی تھی۔ اور اس کام میں سب سے آگے کیپٹن گارڈسلین تھا کہ ججر کے نواب کی جان دینے میں بہت عرصہ لگا، کیونکہ اس کے اندر میں نے پھندا ہلکا باندھا تھا تاکہ وہ لٹکا رہے اور آہستہ آہستہ پل پل مرے۔ قتل عام ہر طبقہ جس طرح سے ان پر مصیبت گزری، پھانسیوں پر بھی فقرے لکھے جاتے، کہے لگائے جاتے کہ وہ کتنی دیر تک ڈانس کرتا رہا اور کسی کو نہ بخشا گیا۔ نوکر، خدمتگار، مجاہد، باغیوں کے ساتھ جو لڑے، تیسرے جنہوں نے میگزینوں میں انگریزوں کو تنگ کیا ان کے خلاف لکھا، چوتھے وہ باغی جو ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے، باقی اجمیری دروازے کے مسلمان
جنہوں نے میکاٹاف صاحب کے اوپر بانس برسائے تھے۔ گویا پھانسیاں تھیں کہ ایک ایسا کھیل تماشا تھا جس کو انگریز بڑے شغف سے کرتا تھا، بڑے شوق سے کرتا تھا۔ جس جگہ پھانسیاں دی جاتی وہاں ایک دکاندار پہلے ہی کرسیاں بچھا دیتا اور گورے افسر چورٹ پی پی کر خوش ہو کر مرنے والے تڑپتے ہوئے دیکھتے اور جھومتے۔ مسٹر ایڈون ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خونریزی کے عادی سپاہیوں کے جوش انتقام کو فروغ کرنے کے لیے جلادوں کو رشوت دے کر آمادہ کر رکھا تھا کہ لاش کو پھانسی کے تختے پر زیادہ دیر تک لٹکا رہنے دیا جائے تاکہ لاش کے تڑپنے کی دردناک کیفیت کو دیکھ کر، جسے وہ ناچ سے تشبیہ دیتے تھے، خونخوار طباع کے لیے دلچسپی کا سامان بن سکے۔ تاریخ کھنگالے ان ظالموں کی داستانوں میں اس قسم کی شقاوت نظر نہ آتی۔ وہ ایک جھٹکے میں اپنے سامنے جو بھی مد مقابل ہوتا وہ اسے مار دیتے، مگر انگریز پل پل مارتا۔ اور یہ مظالم صرف دہلی کے ہیں، ان مظالم میں ایک شمع ہے جو اودھ میں ہے، روہے کنڈ میں ہے۔ ان ستمگاروں کے ہاتھوں سے انسان نہ بچ سکا۔ اس تباہی اور تباہ کاری میں صرف دہلی میں 1,00,000 گھر، مسجدیں خاک اور برباد ہوئیں۔ شہر کے بہترین محلے اجاڑ دیے گئے جو دریا گنج قلعے کے درمیان زیب و زینت کا نمونہ تھے۔ اکبر آبادی مسجد میں مولانا شاہ ولی اللہ کا مشہور مدرسہ تھا، اس کا نشان تک نہ چھوڑا گیا۔ تمام ملک میں قتل و غارت کا بازار ایسے جوش و خروش سے شروع کیا گیا کہ گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، اور خون آشام بدترین مثال ٹامسن کی کسی قول کے مطابق، بلکہ بعض مقامات پر اس قسم کے دلخراش اطلاعات سننے میں آتی جس کی بنا پر نہایت یہ بات ترقی پڑتی کہ گورنمنٹ منشا کی تمام چیزیں ہندو اور مسلمانوں کو بے دریغ قتل کر دینے کے لیے۔ دہلی کا قصہ تمام ہوا، بادشاہ کا مقدمہ رہ گیا، اور بادشاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سامنے نظر آتا ہے۔ مگر بزدلی، اگر بہادر شاہ ظفر روایتی بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتے تو ہندوستان کی تاریخ یہ تاریخ نہ بنتی، نہ ہماری ہجرت ہوتی، اور نہ ہم ان مظالم کا شکار ہوتے۔ قیادت کی غلطی، قیادت کی بزدلی قوموں کو اسی طرح سے بزدلی کی اور بے غیرتی کی موت مارا کرتی ہے۔ السلام علیکم۔